السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل معصوم کی۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب قسمت دروازے کھولتی ہے مگر تقدیر بند کر دیتی ہے۔ آج کی قسط میں بالکل یہی حال دلشاد کا ہو۔ موقع ملا تھا آگے بڑھنے کا مگر ڈائریکٹر کی کم ظرفی نے سب بگاڑ دیا۔ دلشاد جو پہلے ہی نیلی کی رویے سے بہت پریشان ہے، اسے اور کنفیوز کر دیا گیا اور یوں اس کے ہاتھ سے ایک نایاب موقع نکل گیا۔ لیکن یاد رکھیے، وقت سب کا حساب لیتا ہے۔ وہ دن بھی آئے گا جب یہی ڈائریکٹر دلشاد کے پیچھے پھرے گا۔ اب دلشاد پوری شدت سے نیلی کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب اسے خبر ملتی ہے کہ وجدان کا رشتہ آیا تھا اور نیلی خود جا کر انکار کر آئی ہے تو اس کے چہرے پر خوشی چھا جاتی ہے۔ وہ نیلی کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہتا ہے، دنیا کے اس حسین ہاتھ پر اب دلشاد کے نام کی مہر لگ چکی ہے، اب اسے کوئی اور نہیں تھام سکتا۔ نیلی شرم سے نظریں جھکا لیتی ہے، لیکن اسی لمحے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور نیلی دروازہ کھولتی ہے تو سامنے وجدان۔ نیلی حیران ہو کر پوچھتی ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وجدان پرسکون لہجے میں کہتا ہے، جو سوچ کر آیا ہوں تمہارے والدین کے سامنے کہہ کر جاؤں گا۔ وجدان گھر کے اندر آتا ہے۔ نواب صاحب حیرت سے اسے دیکھتے ہیں۔ وجہ پوچھی جاتی ہے تو بڑے وقار سے جواب دیتا ہے، زبردستی کے رشتے کی بنیاد تو رکھی جا سکتی ہے مگر خوشیوں کی عمارت اس پر کبھی نہیں بن سکتی۔ آپ اپنی بیٹی پر کوئی دباؤ مت ڈالیں، وہ یہ شادی نہیں چاہتی۔ وجدان کی تمیز، لہجے کا اعتماد، یہ سب نواب صاحب کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ انہیں وجدان اپنی بیٹی کے لیے موزوں لگنے لگتا ہے، مگر جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ نیلی نے خود جا کر ان کے دفتر میں رشتے سے انکار کیا ہے، ان کا غصہ آسمان کو چھو لیتا ہے۔ وہ نیلی پر چلاتے ہیں، تمہیں ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ شادی تو اب تمہاری وجدان سے ہی ہوگی اور میں دیکھوں گا تم کیسے انکار کرتی ہو۔ جی تو دوستو، آپ کیا سوچتے ہیں؟ نواب صاحب زبردستی اپنی بیٹی کی شادی وجدان سے کر دیں گے یا پھر دلشاد اپنی جگہ بنا سکے گا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔